میں ایسی ذلت کی موت دے گا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ اگر دولت کے نشے میں خدا کو ناراض کیا، توجہ کریں، میں کوئی برائی کرنے نہیں بیٹھا۔ صدام حسین اللہ اس کی مغفرت کرے، جب صدام حسین کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، وہ اللہ والا نہیں تھا، جب اس کے گھر میں بیت الخلا کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی، سونے کی۔ اس وقت صدام کے بعد جب دولت کی ریل پیل تھی، اللہ سے رشتہ توڑ لیا، لیکن صدام نے جو اچھا کیا، جو برا کیا، لیکن میں کوئی برائی نہیں، آپ ناراض نہیں ہونا، میں حقیقت پیش کروں۔ بادشاہ لوگوں کی کوئی کردار کی نہ آپ مکمل حمایت کر سکتے ہیں نہ مخالفت، اچھے بھی کرتے برے بھی کرتے۔ بادشاہ لوگوں کا کردار کچھ بھی ہوتا ہے، شاہجہاں نے کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا، جو اچھا کیا اللہ اجر دے، برا کیا معاف کرے۔ اکبر نے تو برا کیا، اس نے تو کچھ اچھا کیا ہی نہیں۔ اورنگزیب نے اچھا کیا، اللہ نے مرتبے دیے۔ بادشاہوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب صدام کو اللہ نے دیا، دولت کے نشے میں بات کر رہا ہوں، سونے کی ٹوٹیاں تھی بیت الخلا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ہاں، مذہب اور مسلک سے اتنا پیار نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دیتا۔ توجہ کرنا، اگر یہ سوچتے ہو نا اللہ غافل ہے، وہ غافل نہیں آپ سے۔ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور جب ڈھیل دے، اس کا فائدہ اٹھا کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ لیکن اس کی ڈھیل پہ اگر یہ اتراؤ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، میں تو ایک دم ٹناٹن ہوں، میں تو ایک دم مال کما رہا ہوں، میرا تو سب اچھا چل رہا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، میں تو صحت مند ہوں، میرے تو گال ابھی بھی گورے سرخ ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ جس کو جتنی ڈھیل ملتی ہے، اس کو پھر اتنا زور سے کھینچا جاتا ہے اور وہ تباہ ہوتا ہے۔ صدام کو ڈھیل ملی، توجہ نہیں گئی، لیکن صدام پر جب وہ رسی ٹائٹ ہوئی، پھر صدام کا انجام تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ جس کے گھر میں سونے کی ٹوٹیاں تھی بیت الخلا میں، پھر وہ کھانے کے ٹکڑے کو محتاج ہوا، لیکن موت بڑی اچھی آئی۔ اس لیے میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ دوں، موت اتنی اچھی آئی کہ پھر اس نے توبہ کی، قرآن چومتے ہوئے دنیا سے گیا، 10ویں ذی الحجہ کو، بلکہ حج کے دن دنیا سے گیا۔ لیکن ایک بات کہوں گا، صدام جب پلٹا، توجہ کریں، صدام جب پلٹا بہت دیر ہو چکی تھی، پلٹنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اے میری قوم کے جوانوں، دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پلٹو تو پلٹنے کا وقت ختم ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے، آج اللہ نے دروازے تمہارے لیے میرے لیے کھول رکھے، ہزاروں کے عاشقان مصطفیٰ کی اس مجمع میں آج مجھے منانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو منانے کے لیے اس سے بارگاہ میں توبہ کر کے کہو، مولا جو کچھ کیا رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، تو جانتا ہے میں جانتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آج معافی مانگ لو، آج توبہ کر لو، آج پلٹ جاؤ، ورنہ ایک دن آئے گا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیا وقت بھی ختم ہوتا ہے؟ آئیے میں روایت پڑھتا ہوں آپ کی۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی، ان سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، ایک بندہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، دھیان دے، ایک بندہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، مجھے کسی نے اطلاع دی پڑوسی بیمار ہے، میں بیمار کو دیکھنے گیا۔ دیکھو جب کوئی بیمار پڑے تو دیکھنے جایا کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں گوتے لگاتا ہے، اور بیمار کو دیکھنے والا جب واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بیمار پڑے تو دیکھنے جاؤ، عیادت کے لیے جاؤ، اور بیمار کی عیادت ایک بار کر کے ختم نہیں ہوتی۔ عیادت کو عیادت کہتے اس لیے ہے کہ وہ عود سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر جانا، یعنی بار بار جاؤ، اس کو تسلی دو، ٹھیک ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بیمار کو دیکھنے گیا تو دیکھا کہ اس کے سینے سے، جوان کے سینے سے گرم گرم سانس نکل رہی ہے۔ یہ گرم گرم سانس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی زندگی زیادہ بچنا نہیں ہے، بہت دن تک اس کو رہنا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے
مجھے لگتا ہے کہ تو اب بچے گا نہیں، تو اب بچے گا نہیں. یہ تیری گرم گرم سانسیں جو ناک سے نکل رہی ہے، ایسا لگتا ہے تیری اب آخری گھڑی آ گئی. توبہ کر، جلدی توبہ کر. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر. اس نے کہا توبہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے. گھر کے کونے سے آواز آئی، بندے بس کر، تو ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر. تو نے ہم سے بہت مہلت مانگی، بار بار معافی مانگی، ہم نے تجھے معاف کیا، اور اب تیرا وقت ختم ہو. اب دھوکہ دینے کی کوشش مت کر، بس کر، اب ختم کر. ایک وقت وہ آتا ہے، ایک ٹائم وہ آتا ہے، توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو، پھر توبہ کرتے پھر تو. جب بار بار توبہ کر کر کے گناہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میرے ساتھ مذاق مت کر. مذاق کا ٹائم نہیں ہے، مذاق مت کر. اس لیے آج اپنی گفتگو سمیٹ کر آج سچی توبہ کر. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا. میں نے کہا انسان جب دنیا چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب دنیا چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب اپنی محبوبہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کے چھوڑ سکتا ہے، نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس انسان تو طے کر لے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے، پھر دیکھ میرے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اپنے جوانوں کے لیے نشہ بھی چھوٹ سکتا ہے، زنا بھی چھوٹ سکتا ہے، بدکاریاں بھی چھوٹ سکتی. اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے صلح کر لو. آخری بات، مجھے بہت پسند ہے ایک شخصیت، ویسے تو سارے اولیاء ہی پسند ہے، لیکن ایک کردار جو ہمیں بہت متاثر کرتا ہے. ایک رات میں بدلنے والی شخص، ایک ایسا بندہ ولیوں کی کائنات میں ہے جس کی زندگی ایک رات میں بدل گئی، ایک رات میں. اگر آپ سننا چاہتے تو اسی پہ میں بات مکمل کر لوں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ اعلان ہے جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو لوگوں کے درمیان بھی عزت عطا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اس کو مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے. اور سچی توبہ یہ ہے اللہ سے عہد کرو اب گناہ نہیں کروں گا، پھر اس رستے مت جاؤ، بدل جاؤ. گناہ میں عزت نہیں ہے، نیکی میں عزت ہے. پاپ میں عزت نہیں ہے، تقوی میں عزت ہے. یاد رکھو جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. میرے جوانوں اپنے ہمیں بہت زندگی جینا ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد میں اگر جوان کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس، بلکہ میرے اپنے ملک ہندوستان میں اگر بڑی تعداد جوانوں کی کسی مذہب کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس. تم اگر ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، چھوڑ دو شراب، ایم ڈی، زنا، عورتوں کے ساتھ نظریں لڑانا، پاپ کرنا چھوڑ دو. دیکھو حلال رستے ہیں، انجوائے کرو. میں لوگوں کو کہتا ہوں اسلام تنگی کا مذہب نہیں، انجوائے کرو، بس گناہ مت کرو. پارک میں جانا ہے نا جاؤ. دوسرے مذہب منع کرتے پارک میں جانے میں، اپنا مذہب منع نہیں کرتا. مگر بس اتنے پارک میں جا کے کسی پہ پاپ کی نظر مت ڈال، بلکہ پھول کو دیکھ کے سوچ کہ یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا. اس کو صوفیہ کہتے ہیں. فکر کرنا ایک ہے، ذکر کرنا اللہ 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 الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہے. اور پھول کو دیکھا میرے اللہ نے بنایا، سمندر کی موجوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، جو مردہ پانی کو ایسے اٹھا کے ایسے گرا رہا ہے، کیا سوچا اس کو دیکھ کے؟ یہ مستقل موضوع ہے، جب معراج میں بیان کرتا ہوں تو بیان کرتا ہوں، لیکن بات آئی تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اس مردہ پانی کو اٹھ کر گرنے میں آپ نے کیا سوچا؟ میں گیا، میں جاتا ہوں
لوگوں سے کہتا ہوں انجوائے کرو، پارکوں میں بھی جاؤ، پہاڑیوں پہ بھی جاؤ، سمندر کے کنارے بھی جاؤ۔ میں ایک بار سمندر کنارے جا کے سوچا یہ موجیں اٹھ کر کے کہہ کیا رہی ہے؟ رات کا وقت تھا، تقریر کے بعد گیا تھا ممبئی کے کنارے پر، تو میں نے کہا یہ کہہ کیا رہی ہے؟ تو میرے دل نے کہا جیسے کوئی بے قرار محب اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے جب اس کو تلاش کرنے پہ آتا ہے، یاد کرتا ہے تو وہ نہیں پاتا تو وہ سر پٹکتا ہے، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ تو میں نے سوچا او نشہ کرنے والوں، اگر نشہ ہی کرنا ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ نشہ کروں، میں بھی تمہارے ساتھ نشہ کروں، مجھے بھی کراؤں نشہ، لیکن ایم ڈی کا نہیں کروں گا، شراب کا نہیں کروں گا، گولیوں کا نہیں کروں گا، ہیروئن کا نہیں کروں گا۔ امین القادری کون سا نشہ چاہیے؟ میں نے کہا مجھے وہ نشہ چاہیے جو منصور کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو ابو بکر کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو عمر کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو عثمان علی کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو کربلا کے حسین کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو عباس غازی کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو عبد القادر جیلانی کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو معین الدین کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو صابر کلیہ کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو محبوب الہی کو ہوا تھا، وہ چاہیے جو قطب عالم اور شاہ عالم کو ہوا تھا۔ وہ کیا نشہ ہے؟ میں نے کہا اسی نشے کو تو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ رسول کا نشہ کرتے ہیں، اس کی سراہی دین ہے، اس کی سراہی دین ہے، اس کی شراب ایمان ہے، اس کا جام اصحاب مصطفیٰ ہے، اس کی چمک اہل بیت کرام ہے، اور وہ ہاتھوں سے ملتا ہے محمد الرسول اللہ، اور جس کو ملتا ہے وہ اپنے وقت کا امام بن جاتا ہے۔ تو میں نے سمندر میں دیکھا موجیں اٹھ رہی ہے، گر رہی ہے، میں نے کہا سر پٹک رہی ہے، بھائی سوچنے والے کو تو حق ہے نا سوچنے کا، میں نے کہا سر پٹک رہی ہے، تو پتا چلا ہاں سر پٹک رہی ہے، کس کے لیے؟ بے چین ہے۔ تو میرے دل نے کہا امین القادری، جبریل جس کے لیے بے چین ہوتا ہے، ابو بکر عمر جس کے لیے بے چین رہتے تھے، عثمان و علی جس کے لیے بے چین رہتے تھے، یہ سمندر کی موجیں سر پٹک کے کہہ رہی ہے کہ تم ہی صرف عاشق نہیں ہو امین، ہمیں بھی خدا نے عشق محمد سے سرشار کیا، صرف تم لوگ نہیں روتے، ہم بھی سر پٹکتے ہیں اس کی یاد میں۔ تو سیر کے لیے جاؤ، انجوائے کرو، تفریح کرو، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا موبائل استعمال کرو، اچھی بائک، اچھی کار، سب استعمال کرو، مگر استعمال کرو، توجہ کرو، سب کو استعمال کرو، پیار اپنے یار سے کرو، پیار اپنے نبی سے کرو، کاروں سے پیار نہیں کرنا، وہ پیار کے قابل نہیں، وہ تو استعمال، اس میں پیر رکھ کے بیٹھو، پیار کرو خدا سے، اس کے محبوب سے۔ تو جو آخری بات کرنے چلا تھا، میں بات ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ بات کر رہا ہوں۔ ایک رات میں ایک بندہ بدلا، ایک رات میں ایک بندہ بدلا، ایک رات، خدا کرے آج کی رات اہل احمد آباد کے لیے، ہم سب کے لیے بدلنے کی رات ہو، ہمارے دلوں میں انقلاب آ جائے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تصوف کی کتابوں کا اتنے مجموعہ اس شخصیت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک جوان، اس جوان کو دنیا بشر کہتی ہے، بشر۔ وہ جوان رہتا ہے بغداد میں، اس کو بند کر دو تھوڑی دیر کے بعد، بعد میں چھوڑ دو۔ بشر رہتا ہے بغداد میں، جوان، اس کو غلط صحبت مل گئی، بشر کو صحبت ملی غلط۔ اب غلط صحبت ملنے پر بشر کو غلط صحبت نے شراب کا عادی بنا دیا۔ بشر پوری رات بغداد کے شراب کے میخانے میں گزارتا، اور جب صبح ہوتی تو لڑکھڑاتے ہوئے گھر آتا، ماں کا دل دکھتا، لیکن وہ ماں اللہ والی تھی، ماں کہتی اللہ اسے سدھار،
اللہ اسے سدھار۔ میں کہتا ہوں جس کے لیے ماں باپ کی دعا ہو پھر اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں۔ ہاں، میری نظر میں سب سے بڑا مالدار انسان دنیا کا وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اور میری نگاہ میں موجودہ دور میں ماں باپ سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کا مرید ہو جاتا۔ ہاں، وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جہاں تک لے جا سکتے پہنچا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی وہاں تک نہیں لے جا سکتی۔ ماں باپ کی ایک دعا کسی کو ولی بنا سکتی، کسی کو قطب بنا سکتی، کسی کو ابدال بنا سکتی۔ وقت ہوتا تو کہتا لیکن ابھی ٹائم نہیں، وہ بات پوری کرتا ہوں۔ ماں تڑپ کے کہتی اللہ اسے سدھار دے۔ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا رد ہوتی ہے نہ اس کی بد دعا رد ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور نشہ کرنے والے تو یہ کرتے ہی ہے، ماں کو مار بھی سکتے ہیں، باپ کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بشر وہ خوش نصیب ہے کہ نشے میں ہو کر بھی اس کو اتنا ہوش ہوتا تھا ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا، ماں کے ساتھ جو وہ لحاظ کرنا۔ ماں تڑپتی تھی، ایسے دن چلتے رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا اب بشر اتنا عاشق ہو گیا میں کھانے کا کہ کئی دن تک واپس نہیں آتا، وہیں پڑا رہتا۔ کہتے ہیں ایک دن بغداد معلیٰ کی سرزمین پر دن کا سورج دجلہ کی باہوں کے اندر اچانک گوتا لگاتا ہے اور پھر رات اپنی سیاہ زلفیں بغداد کے شہر پر بکھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ سونے والے بستروں پر سوتے ہیں، رونے والے مصلے پر روتے ہیں۔ ایسے میں بشر اپنے گھر سے میخانے کی طرف جاتا ہے۔ آج بشر میخانے کی طرف جا کر کے میخانے کے اندر جو ہے اللہ اکبر میخانے کی طرف جا رہا ہے، اور میخانے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر پڑتی ہے ایک ایسے کاغذ پر جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایسے کاغذ پر نظر پڑتی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا یار کوئی عمل تو نہیں پلے ہے، کوئی نیکی تو نہیں ہے۔ وہ نام اٹھایا اور چوما اور بڑبڑاتے ہوئے کہا کیسے لوگ ہیں اللہ کا نام ایسے زمین پہ پھینکتے ہیں۔ اٹھا کر کے تعظیم کی جگہ عزت سے رکھا اور پھر میں کھانا چل دیا۔ وہاں جام چلتے رہے، سرائیاں انڈیلی جاتی رہی اور اللہ اکبر شراب کا دور چلتا رہا۔ شراب اور شباب اور شاعری تینوں شین ایک دوسرے کے ساتھ مکس تھے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ مصلے پر آہیں بھر رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا۔ اچانک آنکھ لگی، اونگ سی آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو مصلے پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اور جا کر بشر کو بشارت دو کہ بشر ہمارا یار ہے، بشر ہمارا دوست ہے، بشر کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے سوچا دھوکا دھوکا دھوکا، شیطانی وسوسہ، بشر بھی خدا کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو دشمن خدا ہے، وہ تو رات دن میخانے میں ڈوبا ہے، کیا وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد وضو کیا، پھر مصلے پہ گر گڑایا، آہو بکا، پھر آنکھ بند ہوئی اور اپنے آپ پہ قبضہ نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، پھر بند ہوئی۔ پھر کا کہتے ہیں نا جاؤ خوشخبری سناؤ، بشر ہمارا یار اور ہمارا محبوب ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا کی دوستی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میرا خدا صرف نیکوں کی اولاد کو اپنا ولی نہیں بناتا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ صرف حاجی نمازی کی بنیاد پر کوئی خدا کا ولی نہیں بنتا۔ وہ کسی کو اپنا بنانا چاہے تو اس کا نام زمین سے اٹھا کر اوپر رکھنے کی بنیاد پر بھی مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ جس کو چاہتے نوازتا ہے، اس کو نوازنے کے انداز آتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو
आवाज से समाने। ऐ मेरे जवानों, तुमने खुदा की अजमत न समझी, उसकी अता न समझी, उसकी कदर न की। नादान सबके दर पे भीख मांगने वाले, कभी उसकी चौखट पे आके भी मांग। सबसे रिश्ता जोड़ने वाले, कभी उससे रिश्ता जोड़ के भी दे। सबके आगे गिड़गिड़ाने वाले, कभी वहां आके भी गिड़गिड़ा। सबके लिए रोने वाले, कभी उसके लिए भी रो के दे। सबके लिए कुर्बानी देने वाले, कभी उसके लिए कुर्बानी दे के दे। सबके लिए जगने वाले, कभी रातों को उसके लिए भी जग के दे। फिर देख वो तुझे अपना कैसा कुर्ब अता करता है, अपने इनामात की कैसी बारिश करता है। अफसोस तुम दोस्तों के साथ तो रात के 3-3 बजे तक गपशप करते हो। 3-3 बजे तक अल्लाह के साथ क्यों वक्त नहीं गुजारते? हो गई अल्लाह के साथ? मैंने कहा हाँ। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरा जिक्र करते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब तुम मेरे बारगाह में गिड़गिड़ाते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। सबका साथ चाहते हो, वो कह रहा मैं तेरे साथ होता हूं। नादान हूं। उस खुदाए वादऊ ला शरीक की अजमत को समझो, उससे रिश्ता जोड़ो, उसके करीब आओ। अपने अमाल देखते हैं तो हुजूर भी मांगने को दिल नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी शान देखते हैं तो फिर इतरा के कहते हैं ये भी दे दे वो भी दे दे, बल्कि यहां तक कहते हैं कि फिर तुझसे तुझी को मांगते हैं। जब उसकी शान देखते हैं तो कहते हैं फिर तुझसे यार से यार ही को मांगते हैं, और उसकी शान है फिर वो अपना बना भी लेता है। तो क्या हुआ? कहा जाओ, कह रहे हैं कि बिशर से कह दो हमारा यार हो गया, दोस्त हो गया। लेकिन भाई दुनिया तो फिर दुनिया है ना। गुनाह का प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है, नेकियों का कम होता है। फिर सोचा धोखा, शैतानी वसवसा, ये शराबी आदमी अल्लाह तो कब से मैं हुए तो दुश्मन खुदा है। फिर तीसरी बार वजू किया, फिर इबादत में लग गए, फिर आंख गई। कह दिया ना जा, बल्कि बाद बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा अगर जाके हमारा पैगाम न पहुंचाया तो अपने दोस्तों की फेरिस्त से तेरा नाम काट देंगे। जाओ। उठे, उठ करके चल पड़े। आज खुदा खाने की तरफ कदम जाने वाले मैं खाने की तरफ कदम जा रहे हैं। वहां तो जामो सुराई का दौर चल रहा है। वहां पहुंचे, मैं खाने के दारोगा ने कहा क्या बात है जनाब, इतनी रात को आप? शेख जी आपका यहाँ क्या काम? यहाँ तो मैखाना है। तो कहा मैखाना है लेकिन किसी का पैगाम सुनाना है। कहा वो कौन है? तो कहा बिशर को बुलाओ, उसका मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ, कासिद हूँ किसी का। तो कहा वो तो अपनी सूद में ही नहीं, वो तो अपनी धुन में नहीं, वो तो धूते शराब में। उससे कह दो कि पैगाम लाया हूँ, फिर बात करें। कहा ठीक। गए, हालत अजीब थी। बिशर 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 उठो, तुम्हारा पैगाम कोई कासिद लेके आया। उसने कहा जा यहाँ से। बिशर ने कहा जा यहाँ से। उसने वो भगा रहा है, नहीं सुनता तेरा पैगाम। उससे कहना इंसान का नहीं यार का पैगाम लेके आया हूँ, यार का पैगाम। खुदा जाने उसकी जबान में क्या तासीर थी। दारोगा ने कहा आने वाला दीवाना लगता है, वो कहता इंसान का पैगाम नहीं यार का पैगाम। जैसे यार का नाम सुना नशा का फूल हुआ, उठ के खड़े हो गए। यार ने पैगाम भेजा है। क्या पैगाम है उसका? वापस आए दरवाजे पर। क्या बात है? का यार ने पैगाम भेजा है। का क्या भेजा? का उसने बिशर को अपना बना लिया, अपना महबूब बना लिया। का सबूत क्या है? ऐसा सबूत पेश कर जिसको मैं और वो जानता, कोई नहीं जानता। तो उसने कहा जब मैं इबादत में था तो कहने वाला कह रहा था बिशर ने मेरा नाम जमीन से उठा के बुलंदी पे रखा, मैंने उसके सारे जराइम माफ करके उसको मकाम में विलायत अता कर दिया। बिशर रो पड़ा। तवज्जो करे, बिशर रो पड़ा। ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा अल्लाह है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। इससे पहले कि मौत आए मना लो अपने अल्लाह को, राजी कर लो अपने अल्लाह को, उससे रिश्ता जोड़ लो। ये बेवफा दुनिया है, बेवफा। कब तक इसमें गोते लगाते रहोगे? कब तक इस फरेबी दुनिया से दिल लगाते रहोगे? बिशर ने कहा
اس نے تو بات جو آپ کہتے ہیں سچ ہے کہ میں نے اتنا کیا، لیکن اس نے کہا بشر تو میخانے سے نکلا ہے، شراب پیتا ہے، یہ لت جلدی چھوٹ نہیں سکتی۔ بشر نے کہا واللہ جب دوست نے اپنا کہہ دیا تو اب میں شراب سے دوستی کب رکھوں گا؟ آپ گواہ رہنا، اللہ کی قسم آج کے بعد شراب کو دیکھوں گا تک نہیں۔ اور پھر بشر وہاں سے نکلے، توجہ، وہاں سے نکلے ولی اپنے گھر، بشر وہاں سے نکلے ولی اپنے گھر۔ اب رات کا آخری پہر آتا ہے، یہ ولی مسجد میں جاتا ہے جو سب سے پہلے جاتے تھے۔ وہاں گئے تو دیکھا کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، کوئی رو رہا ہے۔ دل میں خیال آیا کوئی مسافر تو نہیں آ گیا بستی میں، کیونکہ مسجد میں سب سے پہلے تو ہم ہی آتے تہجد کے لیے۔ کون آیا؟ جب دیکھا تو کوئی اور نہ تھا، وہ بشر ہی تھا جو سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا تھا۔ تب آنکھ میں آنسو آ گئے، مولا اگر تو کسی کو بلانا چاہے تو ولیوں سے پہلے پھر کوئی بشر اس طریقے سے آتا ہے۔ اب بشر نے سچی توبہ کر لی، توجہ کریں، سچی توبہ کر لی۔ میرے تمہاری طرح مکر نہیں، روزانہ کان کھینچتے ہیں، روزانہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، گال پیٹتے ہیں، لیکن جو کرنا ہے وہی کرتے۔ کتنے مکار ہے! خدا کے ساتھ جو قوم وفا نہ کرے اس قوم کے ساتھ کون وفا کرے؟ جو قوم خدا کے ساتھ وفا نہ کرے اس قوم کو عزت کہاں ملے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بشر نے کہا توبہ کر لی ہے، میں عالم نہیں، میرے پاس علم نہیں، میں علم سیکھوں گا، علم سیکھوں گا۔ بغداد سے نکلے، مکہ شریف گئے، مکہ شریف میں جھاڑو لگاتے تھے حرم میں، اور وہاں کے علماء کی خدمت کر کے ان کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ پتہ ہے بشر بغداد سے مکہ گئے اور چند سال کے بعد جب لوٹے تو بشر 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بن کر کے 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بن کے لوٹے۔ اور جب علم اتنا آ گیا تو زمین پہ پھر چپل نہیں پہنتے تھے، کہتے تھے جو زمین میرے یار نے بنائی اس پر میں چپل پہن کے کیسے چلوں؟ تو دنیا نے ان کو حافی کہنا شروع کر دیا، حافی کہنا شروع کیا، یعنی ننگے پیر۔ اب اللہ اکبر، بشر کی عزت جانور بھی کر رہے توبہ کے بعد۔ جس گلی سے بشر گزرتے تھے اس گلی میں جانور کبھی گوبر اور گندگی نہیں کرتے تھے تاکہ بشر کے پیر میں لگ نہ جائے۔ ارے نادان، گناہ چھوڑ دے، جانور بھی تیری عزت کریں گے۔ تو کیا عزت کے لیے پھر رہا ہے؟ آئی فون ہوگا تو لوگ میری عزت کریں گے، مرسیڈیز کاریں ہوگی تو عزت کریں گے۔ ارے یہ سب چیزیں تو نچنیاں اور جسم بیچنے والے بھی آئی فون کما لیتے ہیں، کاریں کما لیتے ہیں، لیکن یاد رکھ خدا کی دی ہوئی عزت صرف مومنوں کو ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تمہارے لیے عزت ہے دونوں جہان کی۔ مومن بن جاؤ، زمین پہ رہو گے، ہر انسان عزت کرے گا، جانور عزت کرے گا، قبر میں جاؤ گے فرشتے عزت کرے گا۔ لوگ کہتے نہیں مولانا، آج کافر لوگ بہت زیادہ، مشرک لوگ تعصب کرتے ہیں، ہمیں وہ عزت نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، غریب نواز بھی مسلمان، تجھے موبلنچی سے مار رہے اور وہاں جا کے سر ٹیک رہے، دونوں تو مسلمان ہو، تجھے کیوں مارتے وہاں کیوں پھول چڑھاتے؟ وہی لوگ کیوں پھول چڑھاتے؟ غریب نواز بتا رہے تو نماز چور مسلمان ہے، فجر میں سوتا پڑا رہتا ہے، اس لیے اللہ نے تجھے دشمن بنا دیا۔ اور دیکھ میں نے جاگ جاگ کر عبادتیں کی تو اللہ نے کافروں کے دل میں میری محبت پیدا کی۔ یہ یہاں کے پھول چڑھا، یہی تو ہے نا، یہ غریب نواز سے سیکھو۔ تو بات سمیٹتے ہوئے ٹائم تو ہو چکا، پورا واقعہ کر لوں، میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ تو کہا بشر جس گلی سے گزرتے اس گلی میں جانور کبھی گندگی نہیں کرتے، جانور بھی عزت کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا، اب توجہ سے سنیں، ایک دن ایسا ہوا کہ بغداد کے اکثر ولیوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول بغداد کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں چل رہے ہیں؟ بغداد۔ ہم اس مسلک کے ماننے والے نہیں جو کہتے مر کے مٹی مل گئے، ہم تو کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ارے جو شہید زندہ ہے تو شہید جس کے صدقے میں زندگی پاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کیوں نہ زندہ ہو؟ بغداد کی گلیوں میں رسول اللہ چل رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ اولیاء پوچھتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آنسو نظر آ رہے ہیں، آپ بغداد میں چل رہے ہیں گلیوں میں، پیدل
پیدل چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تمہیں پتا نہیں آج میں میرے بشر کو لینے آیا ہوں، آج میں بشر حافی کو لینے آیا ہوں۔ جب لوگ اٹھے تو پتا چلا سیدنا بشر حافی اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ لوگوں نے کہا بشر نہیں گیا دنیا سے بلکہ اللہ کا خوف چلا گیا۔ دیکھو ایک رات میں ایسے زندگی بدلتی ہے، اللہ کرے آج کی رات ہم سب کی زندگی بدل جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ آؤ میرے بھائیوں سچی توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، میرے ساتھ مل کے پڑھو سب توبہ کے کلمات اور عہد کرو کہ آج کے بعد نہ نماز چھوٹے گی، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ گناہ کریں گے، نہ کسی عورت پر بد نظر ڈالیں گے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت خوبصورت عورت کو دیکھ کر یہ سوچ کے نظر نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت بے حساب اس کے لیے جنت نعیم کا داخلہ لکھ دیتا ہے۔ جنت نعیم میں اس کا داخلہ بے حساب لکھ دیا جاتا ہے جو نظریں جھکا لیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے، میں بھی ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جس نے جو گناہ کیا ہر گناہ سے توبہ کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں نمازی بنا، نیکیوں کی توفیق دے، سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ بس اب یہ عہد پہ قائم رہیے، کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم۔